اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والآخر آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت اول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث او كما قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين او كما قال عن ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ سأخبرکم عن اول امری انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات حین ودعتنی قد خرج منها نور فاضاء لها منه قصور الشام او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مبشرهم اذا اياسوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا المفاتيح والكرامة يومئذ بيدي وبيدي لواء الحمد وانا اكرم ولد آدم على ربي ويطوف علي الف خادم كأنهم بيض مكنون ولؤلؤ منثور او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وانا حبیب اللہ ولا فخر انا حامل لواء الحمد یوم القیامت آدم ومن دونه تحت لواء یوم القیامت ولا فخر انا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخر انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي ويدخلنيها وما فقراء المؤمنين وانا اکرم الاولین والآخرین علی ربی یوم القیامت ولا فخر او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم غسار جہاں سید سرورا حامی بے کساں سید انس و جاں رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول محتشم سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین احمد الحامدین محمد المحمودین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ علیہ تحیت و ثنا دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب القدر والاحترام علماء کرام طلباء کرام بزرگوں اور عزیز بھائیوں
رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق نال اساں ساراں کو اللہ اور دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ذکر خیر دی محفل پاک دے اندر حاضری دا شرف حاصل تھینا پہ رب ذوالجلال اساں ساراں دے واسطے انہاں لمحات کو آخرت دے اندر ذریعہ نجات و شفاعت بناوے۔ آباب زی وقار اللہ رب العزت نے تھوڑے اور میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتاں کمالات اور شانہ عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں کمالات دے وچوں دو حضور دیاں خاص عظمتاں ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت محمدی اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت محمدی۔ حقیقت محمدی دا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پہلے تھوڑے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے نور کو پیدا فرمائے، اور ولادت محمدی دا مطلب یہ ہے کہ اسے نور کو بشری لباس پوا کے 12 ربیع الاول دی رات کو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر جلوہ گر فرمایا ہے۔ اسے حقیقت محمدی کو نورانیت محمدی آدم اور ولادت محمدی کو بشریت محمدی آدم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے لحاظ نال ساری کائنات کو پہلے ہی اور دنیا تے آمن کے لحاظ نال عالم دنیا تے اعلان نبوت فرماون کے لحاظ نال اور اپنی امت کو اپنے دامن شفاعت دے اندر چھپاون کے لحاظ نال حضور سارے نبیاں دی آخر تے دنیا تے جلوہ گر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے لحاظ نال اولین، دنیا کے تشریف آوری کے لحاظ نال آخرین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 27ویں سپارے سورہ حدید کی دوسری آیت کریمہ دے اندر اپنے حبیب علیہ السلام دیا انہاں دو عظمتاں کی طرف اشارہ فرمائے دے ارشاد فرمائے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ۔ سارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ دنیا دے ہر کمال دی ابتدا بھی ذات مصطفیٰ تو ہے اور دنیا دی ہر خوبی دی انتہا بھی ذات مصطفیٰ تے ہے۔ دنیا دا ہر حسن، دنیا دا ہر کمال شروع بھی رسول اللہ دی ذات تو تھی دے اور دنیا دے ہر خوبی اور کمال دی انتہا بھی ذات مصطفیٰ تے تھی دیئے۔ شیخ محقق خاتم المحدثین برکت رسول فی الہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1052 ہجری جنہ دا وصال ہے، مدار شریفی فرمائے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عظمتہ اور شانہ دے وچوں جنہیں صفات رسول اللہ کو عطا فرمایا، ایک دو عظمتہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے کہ حضور کو اول بھی بنایا ہے اور آخر بھی بنایا ہے۔ خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بڑے سوکھے اور سونے لفظاں نال اپنی انہاں دو شانہ کو بیان کرے جو ارشاد فرمائے کنت اول النبیین فی الخلق، فرمائے میں اپنی حقیقت اور خلقت کے لحاظ نال سارے نبیاں دی اولا، سارے نبیاں کو پہلے وآخرہم فی الباس، اور اعلان نبوت فرماون کے لحاظ نال دنیا کے جلوہ گری فرماون کے لحاظ نال میں سارے نبیاں دی آخر تے ہاں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کو پہلے بنائے اور سارے نبیاں دی آخر تے بھیجے۔ اول بڑاون دے اندر ہی اللہ دی کوئی حکمت ہے اور آخر دے ہوتے بھیجن دے اندر ہی اللہ دی کوئی حکمت ہے۔ اول بڑاون دے اندر ہی رسول اللہ دی عظمت کا اظہار ہے،
اور آخری بھیجن دے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا اظہار ہے، کیونکہ دنیا دا کوئی بھی کمال ہوئے وہ جتوں شروع تھی دے دوبارہ اتھائی آ کے ختم تھی دے، کائنات دی کوئی شے ہے جتوں دی ابتدا تھی دیے ولا اتھائی آ کے ان دا اینڈ اختتام تھی دے۔ اگر ایک بندہ مدینہ شریف بنجے اور اتھو اجوا کھجور گھناوے، گھر آ کے وہ کھجور دے دانے کو چیرے، وہ پنڈ دے دانے دے وچ کیسے نکسی گکڑ، وہ گٹھلی گکڑ جے دیے وہ کو زمین پورے 6 سالوں دے بعد محنت کرے، جلے 6 سال گزر سے وہ گٹھلی گکڑ اور نڑکی بن سی، نڑکی تنہ بن سی، تنہ درخت بن سی، اندھے اتے خوشے لگ سے دوبارہ پھل لگ ویسی۔ 6 سال دے بعد اگر اون خوشے دے اتو دانا تروڑے اور پیڑ دے دانے کو چیرے، وقت والا بھی تو کیسے نکلا سی؟ وہ گکڑ نکلا سی۔ گکڑ خچی ٹوری بھی گکڑ توئے 6 سال دے سارے مراحل طے کر کے ولا مکی بھی گکڑ دے ہوتے ہیں۔ دنیا دی ہر شے ہی میں ہے، اسا انسان مٹی تو بڑے ہیں ولا کتھا میں نے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسا مٹی تو بڑے ہیں ولا مٹی جو میں نے ہیں، یہ شے یہ تو شروع تھی دیے ولا اتھائی ختم تھی دیے، خچی دا درخت گٹھلی تو شروع تھی دے، منظرہ مراحل طے کر کے گٹھلی کے ختم تھی دے، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل۔ اللہ نے ذات مصطفیٰ کو اول اس وقت بنا ہے کہ اے میرے حبیب نبوت و رسالت ہوئے، امامت و خلافت ہوئے، علم و ولایت ہوئے، شجاعت و سخاوت ہوئے، کائنات کی دنیا خوبیاں اور ساریاں تائے مصطفیٰ کو توریاں، اس وقت اولیت کا تاجی تیرے خیر انور تے ہے اور آخریت کا تاجی تیرے خیر انور تے ہے۔ شجر نبوت پورے تائے مصطفیٰ کی ذات ہوئے بنا ختم نبوت کا تاجی میں خدا نے تیرے خیر انور تے رکھے، گویا ہر کمال کی ابتدا بھی تائے مصطفیٰ کو چاہیے بنا ہر کمال ختم بھی تائے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر سارے صحابہ کرام علیہ رضوان مل کے سوال کیتا۔ صحیح ترمذی شریف کی دوسری جلد کتاب المناقب کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، صحابہ مل کے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ اے ارشاد فرماؤ اللہ تعالیٰ کو نبوت قدر عطا فرمائیے۔ جنہاں صحابہ نے حضور کو سوال کیتے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو نبوت قدر عطا فرمائیے، انہاں سارے صحابہ دے علمی جے کہ حضور 40 سال دی عمر اعلان نبوت فرمائے۔ انہاں دے اندر سوال کرنا لگ حضور دے چچا حضرت عباس بھی ہن، جنہاں حضور دا 55 دا زمانہ دیٹھے کہ آپ پنگھوڑے جلوہ گارن انگلی دے اشارے نل آسمان دے چن کو ہلے نیال، جنہاں دیا اکھی دے سامنے حضور نے اعلان نبوت فرمائے، اور سوال کریں یا رسول اللہ اللہ آپ کو نبوت قدر عطا فرمائیے۔ انہاں دے سوال کرن دا مطلب ہے کہ بعد ہی آمن والا کو یہ پتہ لگے کہ تمہارے آقا کی زندگی صرف یہ 63 سالہ زمین والی زندگی نہیں، حضور دنیا تے ہن چلوا کر تھے، ایکول پہلے بھی کہیں جہان کے رہیں، ایکول پہلے بھی رسول اللہ دی نبوت و رسالت کا فائد کہیں عالم تے جاری بھی ہے۔ اس وقت یاد کی تھی یا رسول اللہ اللہ آپ کو نبوت کرن عطا فرمائیے۔ حضور جواب ہی فرمائے میرے صحابہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین و آدم بین الروح والجسد۔ حضور فرمائے میرے صحابہ جنہا اللہ رب العزت نے میں کو نبوت دے عہدے تے سرفراز فرمائے، میں کو منصب نبوت عطا فرمائے، اسے لے جناب آدم علیہ السلام اجا مٹی اور پانی کے درمیان آدم دا بشری وجود ہی تیار نہیں کیا، گویا انسانیت دا
اور بشریت کا نام و نشانی کون آئی اللہ نے اسے لے میں رسول اللہ کو منصب نبوت فیض فرمایا آئی. یہ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے. مشکات شریف کے اندر حضرت عباد ابن ساریہ کی حدیث ہے. حضور فرمائے میرے صحابہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینتہ. اے میرے صحابہ جناب آدم علیہ السلام اجا مٹی اور پانی کے وچالے ہیں. آدم دا بشری وجود ہی تیار نہیں تھیا. اللہ نے اسے لے میرے سر انور تے ختم نبوت دا تاج رکھائی. اسے لے اللہ نے میں کو خاتم النبیین بنایا آئی. انسانیت دی تخلیق پا دیجئے, انسانیت دی تاریخ پا دیجئے, بشریت کی ابتدا اور وجود پا دیجئے. فرمائے اللہ رب العزت نے میں رسول اللہ کو پہلے منصب ختم نبوت اور خاتم النبیین دا لقب اور تاج عطا فرمایا آئی. میں دعا کو پوچھتا پیا دنیا تے پہلا بشر کون ہے؟ دعا کو سوال کرے رہا پیا پہلا انسان پہلا بشر کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو پہلے کوئی بشر ہے؟ میں بشر ہوں. میں کو پہلے میرا والد ہے, وہ کو پہلے میرا دادا ہے, وہ کو پہلے پردادا ہے. اگر تسا سلسلہ پچھو تے گھر وجو جناب آدم علیہ السلام تے رکوے سی. آدم علیہ السلام کو پہلے کوئی بشر نہ ہو سی. حضور فرمائے میرے صحابہ آدم علیہ السلام کا وجود ہی تیار نہیں تھیا. میں اسے نبی ہوں. اللہ اسے میں کو منصب نبوت عطا فرمایا آئی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑے بشر ہوئے تو بشریت کی ابتدا تو جناب آدم علیہ السلام تو چاہیے. حضور آدم تخلیق کوئی سالہ سال پہلے کی نے موجود ہے. جب آدم کو پہلے یا کوئی بشر موجود کوئی نہیں, وقت حضور چھڑے بشر ان آدم کو کی نے پہلے موجود ہے. حضور فرمائے میرے صحابہ آدم داجا وجود ہی تیار نہیں کیا. اللہ اس سے میں کو نبوت عطا فرمائیے. نبوت صفت ہے کہ موصوف کو چاہ دیے. نبوت ایک لقب ہے کہ ذات کو چاہ دیے. نبوت معمول ہے کہ موجودہ تقاضا کرے دیے. پہلے کوئی ذات ہو سی کہ تا اللہ کو نبوت اور صفت رسی. ذات پہلے ہوں گی صفت بعد ہی ہونی ہے. بچہ جم دے والدہ دے پیٹ جو کورا جم رہے جم دے لے حافظ ہونے عالم ہونے ڈاکٹر پروفیسر انجینئر حاجی. ذات ہوندی لیکن صفت کوئی نہیں سنی. صفتاں ساری بات میں ملتی ہیں. بچہ جمع ہوندی ذات ہے لیکن صفت کوئی نہیں. 10 سالوں کے بعد حافظ بنے تو حفاظ والی صفت ہے. 20 سالوں بعد عالم بنے علم والی صفت ہے. 30 سالوں بعد حاجی تھی ہے حج والی صفت ہے. ذات پہلے صفت بعد جی حفاظ ایک صفت ہے, علم ایک صفت ہے, حج ایک صفت ہے, نبوت بھی ایک صفت ہے. پہلے نبی دی ذات ہو سی تا اللہ کو نبوت والی صفت ریسی. اگر ذات ہی پہلے نہ ہوئے اور نبوت والی صفت ایک عرض ہے وہ کیندے نال قائم ہو سی. وقت نبوت عرض ہے کہ ذات نال قائم ہو سی. حضور فرمائے میرے صحابہ آدم دا اجا وجود ہی تیار نہیں کیا. آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے. اللہ اس سے میں رسول اللہ کو پیدا فرمایا ہے. اس سے میں موجود ہوں اور اس سے اللہ رب العزت نے میری ذات کو نبوت والی صفت عطا فرمائی ہے. یعنی مشکات شریف کی حدیث ہے. میں تسا دوستاں کو علماء بہت سارے تشریف فرمائیں. میں آپ کو سمجھانے واسطے عرض کرے جاتی ہوں. حضور فرمائے اے میرے صحابہ آدم مٹی اور پانی دے وچالے آئی. اللہ اس سے نبوت کا تاج میں کو عطا فرمائے. اے امامہ پٹکا تسا کہنے سر دے اوتے رکھو. پہلے کوئی ذات ہی تو ہو سی جے سر دے اوتے رکھو. کوئی ذات ہو سی کوئی سر آلہ ہو سی جے سر تے امامہ رکھو, جے سر دے اوتے پٹکا رکھو, جے سر دے اوتے تاج رکھو. میرے سونے نبی فرمائے میرے صحابہ اجا بشریت کا وجود ہی کوئی نہیں, آدم کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھے. جس نبی نے سر انور کے اللہ ختم نبوت کا تاج رکھے. پہلے وہ تاج والا نبی ہو سی, پہلے وہ نشان ہو سی, پہلے وہ موجود ہو سی. اللہ کو منصب ختم نبوت عطا کرے سی. یہ مطلب ہے بشریت کل بنتی پئی ہے. رسول اللہ کی ذات پہلے موجود ہے, آدم بعد ہی کے. رسول اللہ کی ذات ہی پہلے ہے,
نبوت کی پہلے میرا مصطفیٰ آدم دی تخلیق تو صدیوں پہلے موجود ہے اور چھڑا بشر کی نے دی سکتے بشر آدم دے بعد رسول اللہ آدم دی تخلیق تو صدیوں پہلے موجود ہے اور نبوت دے تاج کو سرفراز فرمایا اللہ نے. یہ میرا ذاتی استدلال نہیں، حضرت علی زین العابدین کی حدیث ہے. انہوں نے کہا میں اپنے بابے امام حسین کو سنائے. امام حسین نے کہا میں اپنے بابے تاجدار حلتا خاتم الخلفاء سیدنا علی شیر خدا کو سنائے. مولا علی فرمائے میں رسول اللہ کو سنائے. میں نے سونے نبی فرمائے کن تو نورن بین یدے ربی. حضور فرمائے میرے امتیوں میرے صحابہ آدم دی تخلیق کو 1000 سال پہلے میں محمد مصطفیٰ اپنے رب کی بارگاہ موجود ہوں، میں نورم. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد بشر نہیں بلکہ حضور بشریت دی اصل اے بشریت کا جرا وجود ہے اے رسول اللہ دے وجود دی خیرات ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور صرف بشریت پر پہلے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر دی اصل تے نور دی اصل. علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی 1350 ہجری کے اندر وصال ہے. انہاں جواہر البحار میں لکھا ہے جبریل امین حضور دی خدمت حاضر تھے تے جبریل دے دل وچ آیا کہ میری بڑی لمبی عمر ہے کیونکہ آدم علیہ السلام دی مٹی میں چبا کے گنایا. آدم دی تخلیق میرے سامنے ہے، نوح علیہ السلام دی تخلیق میرے سامنے ہے، نوری بشری سارے میرے سامنے ہیں. حضور دی خدمت وچ اے نبی پاک دی نگاہ نبوت دا کمال ہے. حضور اپنی نگاہ نبوت نال چہرہ بھی دیکھتے ہیں تے دل والے خیال بھی دیکھتے ہیں. جبریل جڑے حاضر خدمت ہے حضور فرمائے جبریل اے دسا تیری عمر کتنی ہو سی، کتنی تیری عمر ہو سی. جبریل عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عمر دے بارے کیا آکھاں، میں تھوڑا کو سمجھاون واسطے عرض کرے نا. گویا جبریل آکھا یا رسول اللہ میری عمر دا اندازہ تاں تھیوے جو میرے نال دا تک کوئی ہوئے. اے حدیث سے بیٹھنے اللہ انہیں وسیعت ایمان نہ رکھے. انہیں کوئی پوچھتی تیری کتنی عمر ہے، یہ آکھتی فلانے کو میں 10 سال بتا، ان کو 5 سال بتا، ان کو 15 سال بتا. اگر وہ 50 سال دے تو میں 55 دا، وہ 60 دے تو میں 65 دا، وہ 55 دے تو میں 75 دا. گویا جبریل آکھا یا رسول اللہ میرے نال دا کوئی ہوئے تو دساں جو میری کتنی عمر ہے. آدم میرے سامنے بنے، نوح میرے سامنے بنے، موسیٰ کلیم میرے سامنے بنے، ابراہیم خلیل اللہ میرے سامنے ہے. یا رسول اللہ نوری تے بشری میرے بادر کے پتہ کتنی عمر ہے. ہاں یا رسول اللہ رائے تو کوکبن فی حجاب نام ہے. یا رسول اللہ جب اللہ نے میں کو بنایا ہے میں آپ کو پہلے میری تک کوئی شے نہیں دیکھی. خدا دے حجاب عظمت چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ چمکتا ڈٹھے. یا رسول اللہ 70,000 سال تک ڈٹھے، 72,000 مرتبہ ڈٹھے. یا رسول اللہ کتنی عمر ہو سی. میں نے سونے نبی فرمایا جبریل وہ عزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل میں مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے خدا دی عزت دی قسم ہے اپنی تخلیق تو پہلے یہ تیرا ستارہ چمکتا دکھا ہے وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. اے جبریل تو بھی کل بنے، آدم بھی کل بنے، بشریت کی بات ہے، نورانیت کی بات ہے. میں مصطفیٰ نور کو نہیں پہلے بشر کو نہیں پہلے بشریت کا وجود ہی میں مصطفیٰ دے وجود کی خیرات ہے اور نورانیت کا وجود ہی میں مصطفیٰ دے وجود کی خیرات ہے. نوری بھی میرے باطن، بشری بھی میرے باطن. اے جبریل تو کل بڑھے تیری تخلیق تو صدیوں پہلے میں خدا دی قرب کے اندر اپنے رب کی حمد بیان کرے نا. یہ وجہ ہے نبی پاک کا ایک نام مبارک ہے احمد. احمد ہمارے احمد الحامدین، اللہ دی سب تو زیادہ حمد کرنا والا، اللہ دی سب تو زیادہ حمد کرنا والا. حضور دی دنیاوی زندگی مبارک 63 سال ہے. نوح علیہ السلام دا تبلیغ دا زمانہ 1500 سال ہے. اور 1500 سال والا احمد نہیں، حضور 63 سال والے کینے احمد ہی. جبریل دی صدیوں والی عمر ہے او احمد نہیں، رسول اللہ احمد ہل، مصطفیٰ احمد اس وقت ہل. خدا دی سب تو زیادہ حمد کرنا اس وقت ہل
کہ جلے رسول اللہ دی ہم کرے بیان اسے جلیل کون آئی میکائیل کون آئی نہ نوریل نہ بشریل اس زمانے رسول اللہ دی ہم کی دیے اسے لے کوئی ہم کرنا ہی کوئی نہ اس وقت اللہ نے احمد لقب رسول اللہ کو عطا فرمائے حضور فرمائے جبریل تو بھی میرے بعد ہے کہ آدم بھی میرے بعد ہے لہذا مصطفیٰ ماد بشر نہیں حضور بشر دی اثریر نور دی اثریر امام اہل سنت غوث اعظم دا نائب امام ابو حنیفہ دا روحانی بیٹا مجدد ثانی دا فکری جانشیر بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فرمائے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کولے کے تاجدار قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ سے فرمائے کل فیکون تا کرتی کا لے اسا کے پرید لگائی تو میں حرف نشان لگائی جنا دیتی حامین گواہی حضور فرمائے جبریل تو کل بندہ پہ میں مصطفیٰ تے کوئی کئی سال پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت فیضان ابو الفیض نبی پاک جبریل کو لی پہلے ان کے آدم کو لی پہلے ہی نور کو لی پہلے ان کے بشر کو لی پہلے ہی نبی پاک جدا ساری کائنات کو پہلے ہی یہ نور تے بشر کے دسا سکتے ہیں جو رسول اللہ دی حقیقت کے ہیں انہوں کو کیا پتہ ہے مصطفیٰ دی حقیقت کے ہے یہ مکان بنا کھڑے یہ جنہیں علماء کرام جامعہ منظر الاسلام زادہ اللہ شرفن خدا کو تا قیامت آباد رکھے انہوں کو میں پوچھتا اپنی علماء کو یہ جنہیں مکان بنا کھڑے انہی جنہی بنیاد ایرا انہیں بھی سونے دیا سلیں چاندی دیا سلیں بجلی ہے مٹی ہے ریت ہے انہیں علماء کو میں پوچھتا بھی بنیاد کے اندر کیلی شاہ ہے انہیں تو کوئی دسا سکتے نہیں ایک کون دسے سی اے دادا احمد بخش دسے سی یہ راکسی ایرا بنائی تے میں ہوتے کھڑا ہوں وہ آکسی میں بنوایا آئی بن دے رہے میں موجود ہوں اے ایرا بنیاد میری آنکھی نے سامنے بنی ہے میں کو پتہ ہے کہ بیچ کیلی شاہ ہے کہ مکان دی بنیاد کا فیصلہ او کر سکتا ہے یعنی آنکھی نے سامنے بنا ہوئے یعنی بندہ کتھا ہوئے کہنا رسول اللہ کی ذات موجود نہیں اسے لے جبریل کون آئی اسے لے آدم کون آئی اسے لے نوری تے بشری کون آل اے صدیوں بعد مرے جنہوں مصطفیٰ کو پردہ نہیں لکھا وہ کیویں فیصلہ کر سکتے حضور نور ان کے بشری اور مصطفیٰ دی حقیقت یا بناون والے خدا کو پتہ ہے یا بناون والے مصطفیٰ کو پتہ ہے باقی ساری کائنات رسول اللہ دے بعد مصطفیٰ کو ساری کائنات کا پتہ ہے حضور کو یہ بھی پتہ ہے آسمان کیسے دا بنائے کیسے دی زمین ہے شمس و قمر کیری سے رسول اللہ کو ساری کائنات کا پتہ ہے لیکن ساری کائنات رل کے بھی اے نہیں نسا سکتی محمد مصطفیٰ دی حقیقت کے ہے مصطفیٰ دی حقیقت جان دے ایک بڑا والا خدا جان دے بیا بڑا والا محمد مصطفیٰ جان دے اس وقت میرے سونے نبی فرمایا اے میرے صحابہ تو سمے کو مکہ تریٹ ہے تو سمے کو مدینہ تریٹ ہے مسجد نبی نے ممبر تے نہیں ٹھانے مسجد نبی نے مصلی تے نہیں ٹھانے بدر و حنین نہیں ٹھانے بدر کے اندر نہیں ٹھانے مگر اے میرے صحابہ اے یاد رکھو لی محلہ وقت لا یشعونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل اور میں حق میری او بھی شان ہے یہ میں اپنی حقیقی شان تے رہنا یہ میرا جمال اپنے کمال تے رہنے میرا شباب اپنے عروج تے رہنے یہ میری حقیقت محمدیہ بے نقاب تھی دیے اسے لکھے نبی کو جرت نہیں میں مصطفیٰ کو لے کے کہے فرشتے دی جرت نہیں میں کو دیکھ سکے یہ میں اپنے کمال پہ پہنچ رہنا میری حقیقت محمدی کو سوائے خدا دے نہ کوئی رسول دیکھ سکتے نہ کوئی ملک دیکھ سکتے اور صدیق اکبر یہ عالم ارواح عالم غار عالم مزار جنت تک نبی پاک کے ناری انہوں کو بھی حضور فرمائے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی حضور فرمائے ابو بکر تو ہر جہاں میرا یار ہے مگر یاد رکھیں میری حقیقت کو سوا میرے خدا دے دیا کوئی نہیں جانتا میں مصطفیٰ دی حقیقت صرف میرا خدا جانتا ہے حقیقت محمد دی
پا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دٹھا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا گولے دے تاجدار فرمائے کوئی مثل نہ ڈھولر دی چپ کر مہر علی اتھا جھا نہیں بولر دی باقی ہر مسئلے دے ہوتے محدثین مفسرین علماء فقہا کلام کر سکتے لیکن ایک حقیقت محمد یہ اور زمین والے نہیں امام عبدالوہاب شعرانی 973 ہجری جنہ دا وصال ہے انہاں نے عقید و جواہر میں لکھا ہے لو عرش جبریل الى مئات الف فرمائے جبریل جو رہے اے لاکھ سال کو لا الہ نہایت سالہ تک زندگی ہوئے جبریل ساری زندگی کوشش کرے جبریل نبی پاک نے مقام اور مرتبے کے چوتھے حصے کو نہ پہنچ سکتی ذرا جبریل کو حضور دی حقیقت کا پتہ نہ لگے زمین والے کیا آکھ سکے امام اہل سنت فرمائے میر کے خاص کبریا ہو مالک ہر ماں سوا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عطر عالم سے بڑا ہو یا رسول اللہ کائنات ساری کے اندر کہنی جرت نہیں تے محمد مصطفیٰ دی حقیقت جانے تیرے بڑا بڑا خدا کو پتہ جو تے مصطفیٰ دی حقیقت کی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اسماعیل خان نے مدرسے پڑھ لے پاسو کالج ہے اتا کالج کی کوئی مہمان ہے وہ سنو سٹوڈنٹ باہر دے اور نویں ہیں سو دے جمعے دا نہیں آئی انہاں لڑکا کبھی جمعے دی نماز پڑھن ونجو انہاں کو نہیں پتہ کتھا ون رہے وہ مسجد وچ آ گئے اگو اگو بیٹھے بھی مولوی صاحب دی تقریر سن تو کو کیا دے گھنٹہ مولوی صاحب چٹے پٹکے والا کالی داڑھی والا کالیاں زلفاں والا گھنٹہ تقریر کی تھی اس ان تقریر یہ سمجھایا کہ حضور بشر انہاں تقریر سنی اگلا ہفتہ آیا تو انہاں لڑکا کا بھی مسجد مزہ نہیں آتا لہذا ہوں وہی مسجد بننا چاہیے عیدگاہ فریدیہ وہ اتھا آ گئے اگے آ بیٹھے ممبر دے اتھا چٹے پٹکے والا کالیاں زلفاں کالی داڑھی والے مولوی صاحب گھنٹہ تقریر کی تھی اون یہ ثابت کیتا کہ حضور نور ہی یہ جلے واپس کالج بھاگ گئے ایک بیگ لینا پوچھا ہوئے فلانا پچھلے جمعے جلے مولوی دے پیچھو تک جمعہ پڑھا سے گھنٹہ ہوں تقریر کی تھی تو وہاں کے حضور بشر ہی ہوں آج ایدے پیچھو تقریر سنی سے گھنٹہ ہی تقریر کی تھی کہ حضور نور ہی وہاں کا ہوں اصل کنتے بنیوں وہ آدھائی بشر ہی اے آدھائی نور ہی میں کہ تسا جوہاں دی گال نہ منو کیونکہ نبی پاک کو جٹھا ہوں مسجد علیہ نہیں تے جٹھا ہی نہیں تو سر رسول اللہ دی اماں سیدہ آمنہ کو پچھو حضور نور ان کے بشائل جنہ دی چھولی تو مصطفیٰ جلوہ گار تھائن انہوں کو پتہ ہے جو حضور نور ان کے بشائل تو سونا صحابہ کو پچھو جنہ مصطفیٰ دا رخ زیبہ جٹھا ہی انہوں کو پتہ ہو سی رسول اللہ نور ان کے بشائل تو سر سیدہ عائشہ صدیقہ کو پچھو جنہ دی حجرت رسول اللہ جلوہ کر رہے ہیں انہوں کو پتہ ہو سی حضور نور ان کے بشائل خدا کو پوچھو جائے مصطفیٰ کو بھیجے ان کو پتہ ہے جو خدا نور ان کے بشر سبحان اللہ کیونکہ ان کو پتہ ہے مصطفیٰ کو نور بنا کے بھیجے کے بشر کیونکہ جی آنکھنا دکھا یا دسا سکتے کنہ والا نہیں دسا سکتا تاجدار گورا قبلہ عالم سیدنا حضور پیر مہر علی شاہ سے آپ نے ملفوظات دیجئے آپ کو مریدہ تے شاگردہ پوچھا حضور مولا علی دا فرمانے بین الحق والباطل اربع و اصابین مولا علی دا فرمان ہے حق تے باطل 4 انگلی دا فرق ہے سچ تے کوڑ 4 انگلی دا فرق ہے شاگردہ پوچھا حضور مولا علی دے فرمان دا کیا مطلب ہے بھی سچ تے کوڑ 4 انگلی دا فرق ہے حضرت تاجدار گورا فرمایا آنکھ تے کان کتنا فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہے 4 انگلی دا نہیں آنکھ تے کان دے درمیان 4 انگلی دا فاصلہ ہے قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ سے فرمایا مولا علی دے فرمان دا مطلب ہے بھئی آنکھ تے کان دے بیچارے 4 انگلی دا فرق ہے یہی گال اکھی نہ دیکھو وہ یقیناً سچ ہے یہی کن نہ سنو ضروری نہیں کہ سچ ہوئی عربی آدھے خبر ہے یا تعمل الصدق والکذب اے خبر ہے کنا سچی ہو سی کنا کوڑی ہو سی لہذا جڑا اکھی نہیں ڈٹھی ہے گال ہے وہ کنا کوڑی نہیں ہوندی کنا نہیں سنی ہے کنا کوڑی ہوندی ہے کنا سچی ہوندی ہے او اکسی حضور نورن او اکسی حضور بشرن او صحابہ جنہوں اپنی اکھی نال مصطفیٰ در اس نے صحابہ ڈٹھے دیکھ کے رسے سے انہوں نے گال یقیناً سچی ہو سی کیونکہ وہ دیکھ کے رسے نے سید عائشہ صدیقہ وہ دیکھ کے رسے سی یہ سید آمنہ دی گود کے اندر حضور جلوہ گار تھے انہوں اکھی نہ دکھائی
یہ دیکھ کے دسے انہاں دی گل یقیناً سچی ہو سی، اس واسطے انہاں صحابہ کو پوچھیں جو حضور نور ان کے نہیں، ہر گل بندہ سنیا ہی منے تے کئی سنیا یا گلی نقصان ہی نہیں ہے۔ قبر بندہ ویسی کافر ویسی ان کو پوچھے کون ہے کافر دے نبی پاک نال کے واسطے او اسی ہاں لا دی میں نہ سنیا میں کو کوئی پتہ نہیں او اصلو کٹا گیا۔ استاد سے فرمایا نہ 3 نہ 13 نہ 26 دے میرا ہن دوجا آگے دوجا کہنا او اونچا کلمہ پڑھن والا تے لمبی نماز پڑھن والا تے سونا سونا قرآن پڑھن والا لیکن دلو پکا پلیت ہے منافق۔ منافق کون ہوندا ہے؟ منافق وہ ہوندا ہے جڑا اونچا اونچا کلمہ پڑھے وڈا وڈا سونی سونی دماغ کے نماز پڑھے قرآن سونا پڑھے لیکن دل رسول اللہ دی محبت کو خالی ہوئے۔ میں نہیں آکھا قرآن دے 28 میں سپارے سورہ منافقون آ گئے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ یہ تمہارے قرآن تے اونچے اونچے کلمے پڑھ دیں قسم چہنے آدم تو اللہ دا رسول ہے۔ کنز المعارج حدیث ہے یحقرون صلاتکم مع صلاتہم صیامکم مع صیامہم یقرؤون القرآن۔ اے منافق آ ویسی منافق اور پوچھے فرشتے دسا دے کوئی ما کنت تقول فی حق هذا الرجل اے سونی صورت را کون ہے؟ منافق اسی سمیت الناس یقولون منافق اسی میں کو تو پتہ کونی میں دنیا تے لوگوں کو جی گال سندا ہوں جی گال لوگ آدھے میں بھی ہوا گال آتا ہوں لوگ جی گال آدھے میں بھی ہوا گال آتا عبداللہ بن ابی بن سلول اے مدینے دا منافق ہے 30 سال نبی پاک کو ڈٹھے نماز پڑھ دے مسجد ہی جانے حضور کو دے دے ایک قبر اس دی ہے فرشتہ پوچھا ہے کون ہے یا تو میں کو پتہ کوئی میں جرا لوگوں کو سندا ہوں ہوا گال کہنا کیڑے لوگوں کو سندا ہے نماز کتنا پڑھ دے تے جاری ابو جہل نالی سا باندھا ابو جہل کو لے ابو جہل ہر ویلے یہ گال آدا ہے حل ہذا الا بشر مثلکم او آدا ہے ایویں تساں نبی پاک دی شان ودھیندے نے حضور ہی تے تھوڑی طرح بندے ہیں انہاں دی بھی تے اولاد ہے انہاں دی بھی تے ہاتھ پہ ہی او بھی تے بازار چل دے ایک او بندہ ہے جے 30 سال بیٹھا ہے قبر بن کے او کو پتہ نہیں لگدا ہے کون ہے بیا پروے دا او بڈھڑے جڑا حضرت سید خواجہ غلام حسن سواگ لجپال دا غلام ہے او استاد صاحب دی مسجد دا مقتدی ہے او بڈھڑا لکھا ہے محمد ہی نہیں پڑھ سکتا ایڈا ساد ہے او لکھا ہے نہیں پڑھ سکتا ان کو فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے سونی سورت والا او بھاج کے عربی کا دے ھذا محمد الرسول اللہ یہ محمد مصطفیٰ ہے یہ 30 سال جٹھے ان کو قبر پتہ نہیں لگتا ہے کون ہے وہ آدھے میں کو نہیں پتہ ہے کون ہے یہ 30 سال جٹھے ان قبر نہیں سی آتا وہ آدھے لوگ جو آتے ہیں میں ہوا گالا تھا کہ جرا 1500 سال بعد آئے اون رسول اللہ دا رخ زیبا نہیں دکھا اون چاند کو لاندہ نہیں دکھا اون سورج کو ملدہ نہیں دکھا اون درختہ کو چھکتا نہیں دکھا اون پترہ کو کلمہ پڑھتا نہیں دکھا اون شکی کو فاروق کو نہیں دکھا اون ابو حنیفہ شافی احمد بن حنبل مالک کو نہیں دکھا اون مجدد الافسانی نہیں دکھا وہ تو 1400 سال بعد ہے وہ شودہ دا لکھا ہے محمد نہیں پڑھ سکنا وہ 1400 سال بعد ہمارا قبر کی میں رسول اللہ کو سیان گے اس واسطے کہ وہ بھی تقریر سندا ہے اے بھی تقریر سندا ہے وہ تقریر سندا ہے جو حضور بندے حضور بشر ہے وہ قبر اتنا میں کو کیا پتہ لگے کون ہے بشریت نہیں شکل ہے کہ جرا اتھا جمعہ پڑھدا ہے ایک مولوی صاحب کلا تے یہ تقریر پکویندا ہے میلاد تے جلسہ مولوی صاحب یہ شعر پکویندا ہے ایک قبر دی تیاری کردا ہے او آدا ہے تو قبر ویسے تے کول فرشتے پوچھن اتھاں پکا کے لگے تے کول فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ایک سوری سورت والا کون ہے تو اتھاں پکا کے ونجے یہ سورت تا شرع پیش نظر رہ وقت نشا ات شام حشر ایک قبر تے بول جا تیسی گزر سب کو دیا تیسن تد کھڑیا یہی مسجدی اے جمعہ پڑھدا آئی یہ خطیب دی اے تقریر سندا آئی او ہر ویلے کشاد کرندا آئی قبر میں لہرائیں گے تا عشر کشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اے جری قرخانی تے ویندا آئی یہ مولوی صاحب کلا تے تقریر کریا جامعہ منظر الاسلام دے او علماء تے طلباء انہاں دی تقریر سندا آئی انہاں ساری زندگی پکایا آئی بابا تو قبر وچ ویسے نبی پاک دکھائے ویسے
تے کو سوال کیتا ویسی تے کو فرشتے پوچھن اے سونی صورت والا کون ہے تو پکا کے وجے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وش عیبے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اے جرا 1400 سال بعد ہے اے وہ تو آدھا مکڑا قبر دیکھ سی اے دل نہیں چاک سی میں کو اپنے مولی آدھے ہیں کہ سارے جہان کے سارے نبی ورگا سونا کوئی نہیں ساری زندگی میں کوئی یہ سبق پکڑے نہیں کل لب تو مشارے کر لگ دے وہ مخائے بہا یا رسول اللہ ایسا ساری کائنات لکھیے مشرق بھی نکل تو مغرب بھی نکل آفاق آ کر دیدام میرے متاور زیدام بسیار خوباتی دام لیکن تو چیزیں دی گئی ساری زندگی انہیں یہ قبر بھی تیاری کر گئی انہوں کہ بابا یہ سوال آوی انہوں پکا کے آئے تیرے خلق کو حد نے عظیم کہا تیری خلق کو حد نے جمیل کیا کوئی دوسرا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم یہی بولے سدرا والے چمڑے داؤں کے ڈالے سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے شکل شک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اور ساری زندگی یہ خطیب دی تقریر سرداری آئی اور سنیے گال قبر کرے سی بس سنیے اسے بھی پکا بنے اگر سنیے قبر سناوے تو فرشتے تے کو کامیاب کریں اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور دی اثر بشر دی اثر نبی پاک دا پتہ سیدہ آمنہ کو ہے حضور سیدہ آمنہ دی کو دی جین حضور دی والدہ سیدہ آمنہ فرمائے یہ حضور میری کو دی جین خارج منی نور فرمائے تھوڑا نبی میری کو دی آئے کہ نور اتنا تھی ہے ایک کمرہ نہیں ایک مکان نہیں ایک محلہ نہیں فرمائے پوری کائنات روشن تھا یہ فادالی قصور الشام رات کالی ہے میں اپنے گھر بیٹھیا وہ کالی رات کی تاریخی کے اندر ہمارا نبی اتنا نور کھن گئے گھر بیٹھے سینکڑا میل دی منزل تے میں ملک شام دے محلات کا نظارہ کی تھے دوسرا گھر دی چار دیواری بند بیٹھے رہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گلی دے پرلے پاس کون کھائے پتہ لگ جائے یہ دیوار دے پیچھو کون ہے یہ دے پیچھو کون ہے نبی پاک دی والدہ سیدہ آمنہ حجرے دے اندر ہے انہوں حجرے دے دیوار ہیں نالوں حجرے دے گوانڈیاں دا مکان ہے اندے پر ابیا مکان ہے اندے پر ابیا مکان ہے پورا مکہ شہر ہے اگو پہاڑی اگو درختی اگو صحرائی کالی رات نبی پاک دی اماں سیدہ آمنہ دیئے اندر حجرت بہ کے میں ملک شام دے محل بیٹھے تو آپ کو پوچھتا تیری میری نظر تے دید اے پردہ جڑا ایک انچ دے برابر نہیں تیری نظر تا ایندے پار نہیں رہی سیدہ آمنہ دی نظر حجرے دی دیوار دے کیویں پار گئی گوانڈیاں دے مقام دے کیویں پار گئی مکے شہر دے کیویں پار گئی پہاڑوں دے کیویں پار گئی کالی رات کی تاریکی دے اندر ملک شام دے محلہ دا نظارہ کیویں کی گئے جب سیدہ آمنہ دی گودی رسول اللہ جلوہ کر ہوئے یعنی جھولی چ نبی پاک ستے پہ ہوئے وہ اماں دی نظر دا اے عالم ہے جب جھولی والا نبی آپ نگاہ نبوت چاہ کے دیکھ سی بس رسول اللہ دی نگاہ نبوت دا کیا عالم ہو سی یعنی جھولی حضور ستے پہ ہوئے انہوں دی نگاہ نبوت کتنا کمال کریں دی پئیے جب جھولی والا نبی آپ نگاہ نبوت نہ دیکھ سی بس حضور دی نگاہ نبوت دا کیا عالم ہو سی کچھ لوگوں کا خیال ہے بھئی نبی پاک کو اگر بیٹھے ہوئے نہ حضور تو دیوار دے پروں دے پتہ نہ لگ سی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور دی نظر دیوار دے پروں نہ ویسی سیدہ آمنہ دی جھولی تو حضور جلوہ کاری آپ کی نگاہ نبوت دا اے عالم ہے کہ بس حضور آپ جنہ نگاہ نبوت چاہ کے دیکھ سے حضور کی نگاہ نبوت کتنے تک ویسی بندے دے جسم دے اندر 5 چیزاں ہیں ایک اکھیں دیکھنے والیاں کان سننے والے ناک سنگھنے والے زبان چکھنے والے ہاتھ کٹونا والے انہاں کو کتاباں جاتے حواس 5 یہ علم دا ذریعہ اور انہاں دے تو سب تو جڑا کمزور حصے اور ناک اکھی میر تو مار کرنی ہے زمین تے بیٹھ کے اٹھے دیکھو
2,40,000 میل کے فاصلے سے چند کھڑے زمین تے بیٹھے بندے دی نظر چند تے پہنچنے نہیں ہے اکی میلا تو کام کرنی ہے کان میلا تو کام کرنے عیدگاہ فریدیہ سپیکر تے اعلان کیے بابا نے سن دیں جو فلانا اعلان تھی نہ کرے کان میلا تو کام کرنے نک شودہ اتنا کمزور ہے کہ یہ تک شہر نک دے اتنے نہ رکھو نہیں پتہ لگا شاہ پر بھانگے کے بیٹھ رہی ہے پتہ لگ رہا نک فٹ دے فاصلے تو کام نہیں کرے گا اکی میل تو کام کرے نہیں ہے کان میلا تو کام کرے نہیں نک اتنا کمزور ہے فٹ تو ہی نہیں کرے گا میں تے کو نبی پاک کے نک مبارک کی قوت کی طاقت رسا وقت تو اندازہ کرے حضور دی نگاہ نبوت کے اعلیٰ ہے علامہ یوسف بن اسماعیل لبھانی جواہر البحار لکھے حضور مصلی تے جلوہ فرمائیں مسجد شریف جبریل سدرہ تے بیٹھے زمین کو آسمان تک 500 سال دی منزل ہے آسمان دا موٹاپا 500 سال ہے ایک آسمان تے بے آسمان دے وچالے خلا 500 سال ہے یہ کوئی لکھا کروڑا سال دی منزل ہے جبریل سدرہ تے بیٹھے تلے لاہور دا ارادہ کرے دے نبی پاک کی تھئی بیٹھ کے فرمائے دے میرے صحابہ انی لعاجد ریح جبریل حضور نے میرے صحابہ میں کو جبریل کی خوشبو آنی ہوئی کہنا نک فٹ تو کم نہیں کرے گا رسول اللہ دے نک مبارک کی قوت کا اعلان ہے جبریل سدرہ تے ہوئے مصطفیٰ مصلی تے ہوئے کہنا نک مبارک سدرۃ المنتہا تے کمال کرے رسول اللہ دی نگاہ نبوت دکے آلہ موسی او رسول اللہ دے کنہ مبارک دکے آلہ موسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کرن دی نماز پڑھے دے کرے جماعت تھئی کریے نماز دے بیچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگو تے ٹرے نماز دے بیچ اگو تے تھیر حضور اپنا ہاتھ مبارک کتو تے چایا میں جیمانہ مشابہت دی دیئے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک کتو تے کیتے یہ میں بندہ کشے ٹرے لے وقت ہاتھ تلے کیتا نے پیچھو دیکھی ہے یہ نماز تھی گئی ہے صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دین ایمان تمہاری ادا ہے صحابہ کی یا رسول اللہ نماز دے وچ اگو تے تشریف گھن گئے ہاتھ پتو تے کیتا نے والا تلے کیتا نے پیچھو تے تھی ہے یا رسول اللہ سارا دین تے مصطفیٰ دی ادا ہے کوئی حکم بدل گئے کوئی طریقہ تبدیل تھی گئے نماز اگو تے ٹرتے ہوئے ہاتھ پتو تے کیتا نے تلے کیتا نے میں تھواکر پوچھدا پیاں بندہ جو نماز پڑھدا ہے دین کی طرح رکھنی پونی ہے بندہ نماز پڑھدا ہے نظر سجدے والی جات رکھ دے کیوں وہ انتے ان کے دیکھو تو نماز پر توجہ ہٹ ویسی خشوع خضوع ختم تھی ویسی نگاہ سجدے والی جات رکھو اگر نگاہ سجدے والی جات رکھو تو امام نظر آسی صحابہ جو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نماز اگے گئے ہوئے ہاتھ اٹھتے کی نے پیچھو تے تھے ہوئے وہ نماز پڑھتے کریں کہ نبی پاک کو دے کریں کہ حضور بھی نہ فرمایا میرے صحابہ تو نماز پڑھتے کھڑے آوے کہ میں کو دے کھڑے آوے حضرت ابو ہریرہ کو ایک بندے پوچھا ابو ہریرہ شام کی نماز میں حضور کے پیچھو پڑھنا آپ قرآن پڑھنے تا میں سننا عشاء کی نماز پڑھنا حضور تلاوت فرمانے میں سننا فجر کی نماز حضور کے پیچھو پڑھنا حضور تلاوت فرمانے میں سننا نبی پاک کی تلاوت دی کتابت مسئلہ ہے حضور دا حکم ہے مولوی صاحب امام صاحب بھئی بہت زیادہ لمبی نماز نہ پڑھاوے جو بڑھڑے تھک ویسے بیمار اوکے دی سے اماموں کو یہ حکم ہے حضرت معاذ بن جبل تو گھن کے قیامت تک نبی پاک آپ نماز پڑھاوے نہ تو ایک رکعت ہی اڑھائی سپارے پڑھ دینا مسجد نبی بڑھڑے نہ ہو سے بیمار نہ ہو سے علی قاری فرمایا ہے مسجد والے بیمار تے بڑھڑے آدھر یا رسول اللہ تسا جو نماز پڑھیں دے رہے سارا دل آدھر تسا ہکا رکعت جو نیتو ساری عمر ختم تھی وجہ کہ مصطفیٰ دی رکعت ختم نہ تھی یا رسول اللہ ساری زندگی ختم تھی وجہ کہ مصطفیٰ دی رکعت ختم نہ تھی وہ بندے آقابو ہو رہے رہا ترے نمازت میں قرآن سننا ہر یکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زور والعصر نبی پاک پیشی تے دیگر جو پڑھے اس سے قرآن پڑھ دیں حضرت ابو ہریرہ فرمائے ہاں پڑھ دیں وہاں کا ابو ہریرہ تے کو کیوں پتہ ہے پڑھ دیں تو بھی تو میرے نال صافی کریں سندا میں نہ تو سندا تو ہی نہیں وہ تے کو کیوں پتہ ہے جو پیشی دیگر جو حضور قرات کرے نے ابو ہریرہ فرمائے ہاں سندا میں بھی نہ وہ تے کو کیوں پتہ ہے پڑھ دیں ابو ہریرہ فرمائے استراب لحیت ہی میں دیکھا کہ نبی پاک پیشی کے دیگر پہنے حضور کی داڑھی مبارک ہلدی کریے میں کو پتہ لگ رہے تھے گویا صحابہ نماز بھی پڑھتے کھڑے رسول اللہ دا رخ سے بھائی دیتے کھڑے
اور صحابہ سوال کیتا یا رسول اللہ نماز اگے گئے ہوئے پیچھے ہوئے حضور فرمائے میرے صحابہ جب میں نماز پڑھنا کھڑا جنت میرے اگو ہے میں اگو تے تھیاں ہاتھ کتو دے کیتے جنت دے انگوراں دا والے انہاں گچھے اور لٹکا کھڑے میں اگو تے تھیاں تے ہاتھ کتے کیتے میرا دل تھے جو گچھا تروڑ کے تھوا کڑے وہاں تو سا جنت دے انگور کھاؤ لیکن وقت میرے دل ہی چاہے کہ جنت دے ایمان بالغیب مومنان میٹھے من رہی ہے میں ہاتھ تلے کیتے دے پیچھو دے تھی آیا اور میری آخری کہا ہے نبی پاک کھڑے مسلح دے نماز پڑھنے دے کھڑے زمین دے جنت کتنا ہے اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا حضور زمین تے کھڑے جنت سات آسمان سدرہ دے اتے ہے نماز پڑھ دے رہے اتو تے ہوتا ہے کہ تنو دے تو آپ کو کچھ نہ پیا حضور نماز پڑھنے کھڑے نگاہ مبارک تلے جنت سدرہ دے اتے ہے میرا نبی چہرہ انور تلے کی تھی کھڑا ہوئے ان دی نگاہ نبوت جنت کی پہنچ بجے جڑا نگاہ نبوت چاہ کے دیکھی مت نگاہ نبوت دا کیا عالم ہوتی جڑا تلے دیکھے ان دی نگاہ نبوت جنت کی پہنچے جڑا مصطفیٰ نگاہ چاہ کے دیکھی مت نگاہ نبوت دا کیا عالم ہوتی حضور فرمائے میں ارادہ کیتا ہے انگور تروڑا ہاتھ پیچھے کیتا ہاتھ جنت کی پہنچ دا آئی تو تاں توڑے نے آنا انگورہ دے کچھے دے ہاتھ لگ دا آئی ہاتھ پہنچ دا آئی تاں حضور توڑے نے آن یہ مصطفیٰ مسجد نبی کے مشلے پہ کھڑے ہوئے مدینہ دی زمین پہ کھڑے ہوئے انہیں دا ہاتھ جنت کی پہنچ بجے یہ زمین پہ کھڑ کے ہاتھ جنت کی پہنچا سکتے اور زمین پہ بے کے ہاتھ زمین کیوں نہیں پہنچا سکتا یہ زمین پہ کھڑا ہوئے انہیں شد اللہ دا ہاتھ جنتی کے پیر تک پہنچے جنتی عبورہ تک پہنچے اگر غلامت کرم نوازی کرے زمین تے بے کیوں رسول اللہ دا ہاتھ زمین تے کیوں نہ پہنچ رہے نہ اسی اس واسطے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو اے عظمت عطا فرمائی حضور دی نگاہ نبوت کا کمال ہے حضور فرمائے انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون حضور فرمائے جیسے تھواکو نہیں دستی وہ میں کو دستی ہے جیسے تھواکو نہیں سنی دی میں کو سنی دی حضور فرمائے میرے صحابہ کیسے دا آواز ہے انہاں کا یا رسول اللہ سب کو نہیں سنی دا حضور فرمائے میں کو سنی دے انہاں کا یا رسول اللہ سنی دے بات کرم نوازی کرو دسو کیسے دا آواز ہے حضور فرمائے آسمان تے خدا دے عرش کے اتنے فرشتے جو انگلی کے برابر ہی جھا خالی کوئی عرش کے آسمان تے فرشتے حمد کرے نے یہ عرش کے پاون دے جنا چکا کے آواز دے پیدا کی دیے عرش اعظم کتھا ہے رسول اللہ کتھا بیٹھے حضور ادھر ہی بیٹھ کے عرش اعظم دے پاون دے چکا کری آواز سن دے درود شریف السلام علیکم وعلیکم السلام گزارش ہے کہ آل گھر والے صحابہ دار والے اس کی وضاحت فرمائیں کیا کہے آل گھر والے تے صحابہ دار والے دا کیا معنی ہوندا ہے تو آپ کو پوچھتا ہوں جرا دروازے دے ہوتے دار آلے دا ایو مانے کہ کوئی بھی ہے دار آلے دا ایو مانے نے جرا دروازے دے رک پنجے ایو مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دے سورے میں وہ گھر آسن کے نہ آسن دروازے دے رکشن کے گھر آسن حضرت عمر نبی پاک دے سورے میں گھر آسن کے دروازے دے رکشن حضرت عمر نبی پاک دے داماد انہیں میرے بھائی منی مت پڑھی نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا او مبارک تجھ کو ذن نورین جوڑا نور تھا نبی پاک کے دو شہزادی عثمان غنی دے گھاری وہ جماعت رہے گھر آسی کے دروازے دے گھر تھی تریہ صحابی نہیں اندر کے مطلب ہے کہ صحابہ گھر علم تھے آل دار علم تھے اے اینے گاہ میں صحابہ دی عزت کیوں ہے کس واسطے اس واسطے کہ نبی پاک دے جا رہے دوسرا جو دے اصحاب ہمارے سنگتی کہہ دے سنگتی رسول اللہ دے سنگتی ہر کہہ دے ہی لیکن کہہ دے سنگتیاں دی عزت نہیں صحابہ دے دروازے والے کتوں دے سامنے گردے اس واسطے جھکیے کہ وہ رسول اللہ دے جا رہی آل ہمارے گھر والے کہہ دے گھر والے رسول اللہ دے گھر والے آل دی نسبت رسول دی طرف ہے اصحاب دی نسبت رسول دی طرف ہے یہ مطلب ہے نہ ذاتی مقام آل دے نہ ذاتی اصحاب دے جگہ دوہاں دی عزت رسول اللہ دی وجہ تو ہے بندے دیا کتنی آنکھیں کتنی آنکھیں بندے دیا دو آنکھیں جو دو ہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تشریق میلاد النبی فیضان ابو الفیض آنکھیں جو دو ہی بندے دیا آنکھیں جو دو ہی شے ہکا کیوں دستی ہے
اکھی ڈوئیں تے شہنگی ڈوڑی سے شرع کہہ مسئلہ لنڈے والا اکھی جائیں سوال کیتے آوے نہ ہونا ہے وہ لنڈے والا بندہ کیتے جائیں میرے تے سوال کیتا ہے اچھا کیا سوال کی جائے یہ وضاحت تھی گئی ہے ہوں کیوں تھی گئی ہے نہ ہوں کیوں تھی گئی ہے ہوں تے سارے مہمان دیر تھی سی میں ہوں تا میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سارے مہمان انہاں کو زیادہ بلہندے رہے ہوں تا میں میرا پیا گھر جو میں سویرے کے فیصلے دے اے خدا دا فضل ہے نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم نہ کوڑے ہیں نہ کوڑوں دے شاگرد ہیں نہ کوڑیاں گالی کریں ہیں وہ جو سوال کیتے ان کو آکے سوار علی وقت میں ہی نہیں آؤں ہے اتنا نہ آوے کرایہ میں ہونے ایڈوانس دیتی وینا کرایہ میں جیب بھی دیتی وینا ان کو آکے اللہ جیرلے مرضیہ میں جامعہ امام آدم ابو حنیفہ آونے جتنے مسئلے تیری مرضیہ میں میرے پر پوچھیں اسا 20 سال جو پروئے تو سا پروئے آنے سارے ہوتے احسان ہی ہاں میں کرایہ نک دینا بھی ہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی، فیضان ابو الفیض، فیضان ابو الفیض۔ تسا کیا سمجھائے تسا کیا سمجھائے بھئی اسا پروئے ہدے دے پرو والے مدرسے پڑھے ہیں تو صحیح میں سمجھائے ایسا پروئے ہدے دے پرو والے مدرسے پڑھے ہیں نہیں ساری سند حضرت محدث اعظم صاحب کا نام ہے ساری سند کے اندر شیخ محقق کا نام ہے ساری سند کے اندر امام بخاری کا نام ہے اسا جنہ جنہ دیا گالی کرے ہیں اسا جنہ دیا کتاباں پڑھ دے وہ حافظ سیوطی جرا لاکھ حدیث کا حافظ ہے لیکن 72 والی رسول اللہ کی زیارت ہے یہ اسا یہ کتاباں پڑھن واسطے رکھی ہوئی ہیں اس واسطے آل دی شانی رسول اللہ دی وجہ ہوئے اصحاب دی شانی رسول اللہ دی وجہ ہوئے میں دعا پر کچھ دا پیا اکھی دوئی شہ ہکا دی سی اتنا دو شیشے کھڑا ہونا لوہاں جو علیحدہ مونی سے لیکن اکھی دوئی کہ شہ ہکا دی سی کیوں اس واسطے اے جلے دو اکھی آپت اس وینی ہیں نا اینے ہکبین اور پٹھے مل دیں اگو وانچے انہا دا مرکز ہکو تھی رہنے یہ فوٹو چھیک کے اٹھائی سٹے نہیں ہیں اس واسطے ہکا تصویر دیس دیئے آل کے ساتھ تے کو جدا دیس دیو سے میں کو ہکا شاید دیس دے اس واسطے جو رسول اللہ دی ذات کی جمع تھی دے پہن آل دی عزت دی رسول اللہ دی وجہ دوئے اصحاب دی عزت دی رسول اللہ دی وجہ دوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لوگ آیت پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی دا گھرانہ اللہ تے کو پاک کی دے نبی دے گھرانے دے نیڑے پلیتی نہیں آندی میرا ایمان ہے نبی دے گھرانے دے نیڑے پلیتی نہیں آندی یہ آل کو پاک نہ منے وہ پاک ہے ہی نہیں میرا ایمان ہے کہ آل دے نیڑے پلیتی نہیں آندی یہ نبی دی برکت نال آل پاک ہے یہ نبی دے نیڑے پلیتی آ سکتی ہے یہ آل دے نیڑے نہیں آندی یعنی برکت نال آل پاک ہے نبی دے نیڑے آ سکتی ہے اگر نبی دے نیڑے پلیتی نہیں آ سکتی کہ یقیناً نہیں آ سکتی بات کو مننا پوسی تیرا صدیق آجی رسول اللہ دے نالے عمر آجی رسول اللہ دے نالے جنہاں 1500 نے مصطفیٰ دے آدمی حاضری تھے او میاں یہ مصطفیٰ دے چار دیواری دی زینت پر یار اللہ انہاں کو کائنات کی پیدا ہی سبحان اللہ، نبی پاک کے جسم دے سبحان اللہ، حضور دے کپڑا دے مکھی نہیں باندھی تسا سنے مکھی نہیں باندھی کیوں مکھی نجاست تے باندھی نجاست کیوں دے پیر گھسن او حضور دے کپڑا دے نیڑے تھیے خدا کو ایہی گوارا نہیں جو مکھی دے پیراں دی نجاست مصطفیٰ دے نیڑے تھیے یہ خدا اپنے مصطفیٰ کو اتنا پاک کی تے تے کوئی پوچھنا جے 1500 صحابہ حضور دے ہاتھ تے بیعت کی دیے لاکھ صحابہ حضور دے ہاتھ دی خاطری تے قرآن فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ معبود جنہ تیری بیعت کی کہ تیری نہیں خدا کے دست قدرت پہ بیعت کی دیے ید اللہ فوق ایدیہم جنہ تے تیرا ہاتھ ہے انہاں تے خدا دا ہاتھ ہے تے کوئی پوچھنا اگر وہ آل پاک ہے تو صحابہ پاک کیوں نہیں جنہ حضور کی بیعت کی دیے آئے رسول اللہ دے نام لہذا نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نبی پاک دی آل ہوئے حضور دے اصحاب ہوئے انہاں کو ایمان آلے حضور دی وجہ تو منے نہیں
تے آل اور اصحاب دی جڑی عزت ہے او نبی پاک دی وجہ تو ہے قریشی قریشی لوگ قریشی ہوں جڑے قریشی ودے نے اساں انہاں دے بھی ہاتھ چومدے ہیں کیوں نہیں چومدے سید زادہ او آندے استاد سے پٹھی کر دیں اساں استاد سے پیرا جات رکھ دیں سید زادہ دے استاد سے پٹھی کر دیں ملک پٹھی کر دیں خان پٹھی کر دیں کیوں نبی پاک دا خون ہی 1500 سال گزر گئے ابو جال قریشی نہیں تو آپ کو پوچھتا پیا قریشی نہیں ابو لہب نبی پاک دا رشتے چاچا نہیں لگتا انہاں دی عزت ہے کیوں قریشی نہیں حضور دے نال نسبت نہیں انہاں دی اس واسطے کوئی نہیں کہ وہ مصطفیٰ دے دامن شفاعت پر پاتے ہیں خون انہاں دا قریشی ہے نسب انہاں دا قریشی ہے مگر عزت اس واسطے کوئی نہیں وہ مصطفیٰ دے دامن شفاعت پر پاتے ہیں لہذا قریب ہے اصحاب دی عزت بھی مصطفیٰ دی وجہ تو ہے آل دی عزت دی اصحاب دی عزت دی آل دے گھرانے دی عزت دی اے ساری عزتاں رسول اللہ دی وجہ تو ہے امام اہل سنت فرمائے ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ایسا جے کوئی سلام کرے نے ہے وہ ساری عزتاں رسول اللہ دی وجہ تو ہے لہذا ایمان والا دے رہے وہ آل دے غلام ہے اصحاب دے غلام ہے آخری گال ہے کہ کمیونٹی امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ 7 صحابہ دی شاگرد ہے امام جعفر صادق دا شاگرد ہے انہاں دے باب امام محمد باقر دا شاگرد ہے ابو حنیفہ وہ بندے حضرت علی حجویری داتا سے لکھا کشف المحجوبی جی بندے کو حضور دی زیارت نہیں پوچھو یا رسول اللہ قیامت نہیں میں آپ دی بارگاہ آسا میں کو ضرورت کو سی اے دے مجمع کتھاں گونا حضور فرمایا جتا دے کو نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ دا جھنڈا نظر آئے کیوں وہ حماد کو روسی او علقمہ اسود مسعود ابن مسعود کو روسن او میرے نال ہوسن او ابو حنیفہ ان کو ایک بندے مسئلہ پوچھا بھئی اسود ہی تمہارا استاد ہے علقمہ ہی تمہارا استاد ہے عبداللہ ابن مسعود دے شاگرد ہیں اے دسائی نہ تو کہنا وڈا عالم ہے امام اعظم فرمایا خدا دا بندہ اور صحابہ دے شاگرد ہیں میں تا این قابل نہ جو انہاں دا نام چاہواں تے تو پوچھنا وڈا عالم کون ہے او امام ابو حنیفہ جی دنیا اقتدا کریں دیے او آدھے عبداللہ ابن مسعود دے شاگرد اسود تے علقمہ دا میں نہ چاہون دے قابل نہ چے جائے کہ میں کا کون افضل ہے تو آکھے مولا علی دیئے شان ہے تو آکھے صدیق دیئے شان ہے تو اگر پارٹی نبوی بناتا انہوں کو تیری پارٹی دی ضرورت کوئی نہیں پہلے انہوں دی شان قرآن نازل تھی چکے مصطفیٰ دے لکھا فرمان انہوں دی شان جا چکے صدیق دی اپنی ذات مقام حقے مولا علی دا مقام ہی اپنی ذات حقے آل دی شان حقے اصحاب دی شان حقے اے جرا دے نا آل اصل تو دے دل وچ آل دے بغض تے اصحاب دے بغض لیکن وہ اظہار نہیں کر سکدا کہ آل دا سہارا گن کے اصحاب تے تنگ کرے دے کہ اصحاب دا سہارا گن کے آل تے تنگ کرے دے جیندا سینہ دوہاں تو پاک ہوندے او دوہاں دا غلام ہوسی آل دے غلام ہوسی تے اصحاب دے غلام ہوسی آخری گال تقریر ختم قریب قریب غوث اعظم کو کوئی بڑا سید ہے اصول دین حضور غوث اعظم دی کتاب ہے انہوں نے صحابہ دی ترتیب لکھی ہے کون افضل ہے کیویں افضل ہے انہوں نے فرمایا ساری کائنات نبیوں دے بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق ہے حسن حسین سید غوث اعظم اس واسطے آل تے اصحاب تسا وہ کم کرو جڑا تھوڑے کرن دے تسا اے کم کرو جڑا تھوڑے کرن دے انہاں دی شان بڑی بلند ہے تے تھوڑے کو بڑے بڑے محققین انہاں دی شان تے قلم رکھتے ہیں اس واسطے صحابہ بھی حضور دے جا ہیں یعنی آل و اصحاب بھی ہیں حضور دے یعنی آل و صحابہ نہیں آل کون ہوں گے موضوع نہیں تو میں تقریر کرا آل دے وچ صحابہ داخل یعنی صحابہ نے حضور دی آل ہی داخل ہیں سلمان فارسی کو حضور فرمائے انت منا من اہل البیت حضور فرمائے سلمان تو میری آل ہی داخل ہیں شیخ محی الدین عربی بن اکبر سید المکاشفین حضور غوث اعظم قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب آپ دے فتاوہ میریتی موجود ہے کلو نقیین و تقیین فہو آلی یعنی نور الوارد حدیث ہے حضور فرمائے قیامت تک میرے پاک لوگ آسر وہ بھی کہہ مانے اور میری آلی داخل صحابہ آلی داخلین آل اصحابی داخلین صحابی وہ کو دن جرا ایمان دی حالت حضور دی ملاقات کریں
سید خاتون جنت حضور دے جگر دا ٹکڑا، حسنین کریمین حضور دے کندھاں دے کھیڈن والے، مولا علی حضور دے غلام متو اصحاب نہیں جڑے اصحاب نو آلی داخل جڑے آلی نو اصحاب داخل ایمان والا روحان دا غلام ہے، روحان دے نال تعلق رسول اللہ دی وجہ تو ہے۔ لہذا میرے دوست سوال کیتا ہے وہ بالکل میں سچی گال کی ہے، میرے مدرسے آ ونجے ویسے میں نمبر نہ دے رہا، انہاں کو میرا نمبر گھن گرے ان تے میں جڑ لیا میرے ملاقات کرے ان دے دل وچ جیڑا شبہ ہوئے او جیندی کتاب تے مطمئن تھیوے میں مطمئن کرے سن انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں دوستاں دا اہتمام اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا